اگلا سوال ہے جی کہ ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا. کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ ہاں، یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا نا، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے، اور صرف لکھا ہوا نہ بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے، تو شاید ان کو بھی خود حیا آتی ہے بات کرتے ہوئے. جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیا آتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث آپ کسی سنی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں، آگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا. آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سنی کو بھیج دیں، کبھی کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے گا. حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا، یہ کوئی شیعوں والی باتیں کر رہا ہے. یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا. میرا جو پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ایک بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں نے کئی مثالیں حدیث سے پیش کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض تھا اور ان کو حدیثیں نہیں ہضم ہوا کرتی تھی. یہ حدیث نہیں سی ہضم ہوتی بخاری مسلم جو دونوں میں آئی ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ اس روایت کی اگر انجینئرنگ شروع کریں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے، میں آج اس کی طرف نہیں جا رہا. حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جعلی روایت، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ جامعہ ترمذی میں روایت ہے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے لکھ دیا کہ اس کے اندر فلاں راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جرح کیا ہے، یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ روایت اس طرح کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. آل امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی کوئی ایک گھاڑ لیں حضرت عثمان کو اس لیول پہ لانے کے لیے. حضرت عثمان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، میں نے حضرت عثمان کی شان میں کتنی حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں، لیکن جو ہے نہیں وہ تو نہ آپ جعلی بنائیں دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے. یہ ہمارے جہلم شہر میں ایک مسجد ہے، آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیں 8-10 سال پہلے کی بات ہے. میرے پاس ایک بھائی آئے، بڑے وہ یعنی پڑھ لکھے آدمی تھے. مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے آج ایک مولانا اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے. اچھا یہی والی حدیث، تو کہتے ہیں میں نے ان سے اس حدیث کا ریفرنس مانگا ہے، اگلا جمعہ آ گیا ابھی تک ریفرنس نہیں ان کو مل رہا، تو مجھے بتائیں یہ حدیث ہے. میں نے کہا پہلے تو انہوں نے علماء سے پوچھیں کہ جن کو یہ ریفرنس ہی نہیں مل رہا کہ حدیث کہاں ہے تو انہوں نے بیان کیوں کیے ممبر کے اوپر. کہتے ہیں جی میں نے تو اس سے بڑی بات ان سے پوچھی تھی کہ کیا نبی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ تو صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہوں، تو وہ کون سے تھے لوگ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ دو ہی آپشن ہیں، یا تو ہوں گے نہیں یا ہیں تو وہ بتائیں کون سے ہیں. تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمذی میں ہے اور یہ روایت ہی جعلی ہے. کہتا جی شکر الحمدللہ، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جعلی ہوگی. تو یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کئی اور احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. آپ مشکات کی 30 جلد کھول کے حضرت عثمان کا چیپٹر نکال لیں. نبی علیہ السلام نے ان کو 3 موقع کے اوپر جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، 10 مبشرہ میں وہ شامل ہیں. نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں، ذو النورین ہیں. اتنے فضائل موجود ہیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جھوٹی. حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا، اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے چلے گئے، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں کہیں پہ. سدرۃ المنتہا ہی اس کا نام ہی المنتہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ہوتا تو میں حضور کے ساتھ میں بھی آگے چلا جاتا. یہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے عشق دی گل ہے، میں سڑ جاتا پر نال جاتا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا. حضرت ابوبکر کیا نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر یہ ہوتا بھی تو. جبرائیل نے تو اللہ کی تابعداری کی ہے نا، وہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، یعنی وہ ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے تھے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شائبہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. تو یہ روایت کمزور ہے. اگلا سوال ہے جی کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کہا جاتا ہے مولا کائنات، تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا ایسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ ان کے لیے بھی لفظ مولا جو ہے وہ تجویز کیا اور ان کو اس نام سے پکارا؟ دیکھیں میں نے تقریباً 8 سے 5 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس، مسئلہ نمبر 66A اور اس کا پھر B پارٹ بھی تھا 66B، فضائل حسین علیہ السلام. یہ تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے لیکچر دیا تھا. اس میں نے بتایا تھا کہ مولا علی کے علاوہ اور اصحاب کے لیے بھی مولا کا لفظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے. وہ ایک ناسبی نے میرے خلاف کوئی ویڈیو چڑھائی، اگلے دن کہیں دیکھی تو وہ کہہ رہا تھا جی اس کی جرأت ہے تو یہ حدیث بھی بیان کرے. اس ناسبی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیری پیدائش یعنی علمی پیدائش یوٹیوب پہ ہونے سے بھی 5 سال پہلے میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں. ہم انکاری نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ اس کائنات میں ایک ہی شخص کے بارے میں، وہ مولا علی کے بارے میں علیہ السلام. باقی جو آپ کا سوال تھا نا مولا کائنات کہنا،
تو یہ پہلے تو ہم ایک سنی سے سوال، یہ ہو سکتا ہے کسی ناسبی ٹائپ بندے کا سوال ہو یا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کہ کیا حضرت عائشہ کو صدیقہ کائنات کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے، صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سیدہ عائشہ کا جو صدیقہ ہے وہ تو ان کے باپ کی نسبت سے ہے، وہ خود صدیقہ نہیں ہے، وہ صدیق کی بیٹی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر بھی صدیقہ کائنات کہہ دیتے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو جس شخص کو نبی اسلام جو امام کائنات ہے وہ کہہ دیں کہ جس کا مولا میں، اس کا مولا علی، تو پوری کائنات کا مولا نبی اسلام ہے بے شک، تو پھر مولا علی بھی مولا کائنات ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ متواتر حدیث ہے، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، اس حوالے سے دیکھ لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت اس نام سے ہے، انہوں نے ایک حدیث ایک جگہ کہیں سنیوں کے مجمع میں بیان کر دیا کہ یعنی یہ جو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ حدیث سے متواتر ہے، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ جس کا مولا میں، اس کا مولا علی۔ تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی اصحاب کو ہم ان کے اسپیشل پروٹوکول سے بلاتے ہیں، حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حضرت عمر کو عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں، حضرت علی کو تو ہم صرف حضرت علی کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ علی المرتضیٰ بولتے ہوں، لیکن حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ ابو بکر صدیق بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس طرح باقی صاحب کے پروٹوکول ہے نا، تو ہمیں بھی حضرت علی نہیں مولا علی بولنا چاہیے، ان کو بھی ان کا پروٹوکول دینا چاہیے جو نبی اسلام نے دیا ہے۔ اور اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مسلم میں انڈائریکٹ آتی ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومنی محبت رکھے گا، یا انصار کے بارے میں جنرل آتی ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ انصار ہوں یا مولا علی ہوں، ان کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ آل امیہ۔ انصار کو تکلیفیں انہی سے اٹھانی پڑی ہیں نا، واقعہ حرہ میں جو یزید نے کاروائی کی ہے، انصار ہی شہید ہوئے نا۔ تو یہ اسپیسیفکلی یعنی مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہے، آقا بھی ہے، دونوں معنی بالکل درست ہیں۔ باقی یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا اور اصحاب کے لیے، اس طرح نہیں آیا۔ وہ ایک صحابی حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نبی اسلام فرمایا تھا یہ ہمارے مولا ہیں، مولا نہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے دلی محبوب ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا زید مولا، یہ نہیں فرمایا تھا، مولا نہ فرمایا۔ ہم تو سارے صاحب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں دلی محبوب کے طور۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہوتا ہے، اور مولا سے مراد وہ غلام بھی ہوتا ہے جس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا۔ حضرت صوبان کے ساتھ لکھا جاتا ہے مولا رسول اللہ، کیوں؟ حضرت صوبان کو نبی الاسلام نے آزاد کیا تھا۔ زید ابن حارثہ کے ساتھ بھی بخاری مسلم میں باقی کتابوں میں آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے مولا رسول اللہ، نبی الاسلام نے ان کو آزاد کیا، یعنی حضور کے مشکل کشا نہیں تھے وہ، بلکہ نبی الاسلام کے محبوب تھے کہ ان کو انہوں نے آزاد کیا۔ وہ پوری زندگی مولا ہی رہتا تھا، وہ اپنے آقا کا اس اعتبار سے یعنی مشکور ہی رہتا تھا کہ اس نے مجھے آزاد کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ آتا ہے، حضرت بلال حبشی کے ساتھ آتا ہے مولا ابو بکر، کیونکہ حضرت بلال حبشی کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ حضرت بکر نے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال، ایک عرب کا قبیلے کا سردار ایک حبشی کو کہہ رہا ہے وہ سید ہے وہاں، دین نے یعنی اس لیول تک پہنچا دیا۔ تو یہ نبی اسلام چونکہ محبوب کائنات ہیں، آقا کائنات ہیں، امام کائنات ہیں، تو اس نسبت سے مولا علی کو بھی کوئی مولا کائنات کہتا ہے۔ اس سے مراد مشکل کشا نہ رہے، اس سے مراد حاجت روا نہ لے، اور وہ والا معنی لے جو معنی یعنی احادیث کے اندر آیا۔ آپ غدیر خم کی حدیث یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، غدیر خم، تو وہ پورا میرا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے یہ من کنت مولا فہذا علی مولا اس حدیث کے سارے طرق ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے۔ تو آج ورنہ 40-50 منٹ اس پہ لگ جائیں گے۔ باقی میرا ریسرچ پیپر 5B آپ پڑھ لیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں میں نے آلموسٹ 8-10 طرق اس کی جمع کی۔ اگلا سوال یہ ہے جی کہ کیا صحیح مسلم کے اندر کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس کے اندر مولا کہنے کی ممانعت آئی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی صحیح تشریح کیجیے۔ یہ پہلے بھی ایک مجلس میں، مجھے اب یاد نہیں، بلکہ وہ پہلی مجلس میں نے اس کو ضمناً بھی ڈسکس کیا تھا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ یعنی وہ خدا اور بندے کے ریلیشن شپ میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام کو یہ نہ کہے کہ میرا بندہ ہے، اور کوئی غلام اپنے آقا کے بارے میں خدا کے پوائنٹ آف ویو سے کلیم نہ کر دے کہ وہ کہہ دے یہ میرا سیدی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کہہ دے یہ میرا عبدی ہے۔ ویسے سید اور مولا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، ان کو کیا حدیثیں نہیں آتی تھی کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے بلال سید کو آزاد کرایا۔ یہ جو مسلم کی حدیث کہہ رہے ہیں اس میں الفاظ یہ ہے کہ کسی کو اپنا سید بھی نہ کہو، لیکن وہ کن معنوں میں؟ سیدی اس حوالے سے کہ وہ خدا اور مخلوق کے حوالے سے۔ باقی الٹیمیٹلی تو آپ دیکھیں کیا الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام ہے، الرؤوف، لیکن قرآن میں نبی الاسلام کے لیے بھی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن وہ اللہ اور مخلوق کا فرق ہے نا۔
تو وہ ممانعت ان معنوں میں ہے. اس طرح قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے نا، ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. اللہ نبی علیہ السلام کا مولا ہے، اللہ، جبریل اور صالح مومنین اور فرشتے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، دلی محبوب ہیں، ان کے پشت پناہ ہے. تو یہ لفظ یہ نہیں استعمال کر سکتے، ان معنوں میں کرنا غلط ہے. تو قرآن پاک میں بالکل واضح آ گیا، احادیث کے اندر موجود ہے، تواتر کے ساتھ آیا. اور ہم پوری امت کیا نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کہتی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد؟ سیدنا بھی کہتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں.